السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرزمین ہند میں اسلام پھیلانے والے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام معین الدین ہے، اور آپ کے والدین آپ کو محبت سے حسن کہہ کر بلاتے تھے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، مطلب آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی جانب سے امام حسین اور والدہ ماجدہ کی جانب سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام غیاث الدین اور والدہ کا نام بی بی ام الورا ہے۔ دونوں طرف سے ہوتے ہوئے آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک با اثر بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ پرہیزگار، متقی اور ممتاز زاہد تھے، اور اپنے علاقے کے دولت مند بھی تھے۔ سجستان کی تباہی کے بعد آپ نے خراسان میں قیام کیا، اور وہیں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی ام الورا بھی نہایت عبادت گزار اور بلند کردار خاتون تھی۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا آپ کو بہت پسند تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب سن 530 ہجری کو سجستان کے ایک قصبے سنجر میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو معین الدین چشتی سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں آپ نے اسلام اور ایمان کی روشنی پھیلا دی۔ کفر کی تاریکیوں سے نکال کر کئی لوگوں کو آپ نے سیدھا راستہ دکھایا۔ غریب نوازی کا تو یہ عالم تھا کہ بچپن ہی سے آپ غربا کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا اندھا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ آپ نے اپنے کپڑے نکال کر اس لڑکے کو دے دیے اور اس کو عیدگاہ اپنے ساتھ لے گئے۔ بچپن میں سخاوت کا یہ عالم تھا۔ بچپن سے ہی آپ کے پیشانی مبارک پر ایسا نور ظاہر ہوتا تھا جس کو دیکھنے والا بھی یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ آگے جا کر ایک اللہ کے مقرب ولی بننے والے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں کھیل کود، لہو لعب اور دیگر عادتوں سے کوسوں دور تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے پاس حاصل فرمائی، جو بڑے ممتاز عالم دین تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اللہ کی عطا کردہ قوت یادداشت کی وجہ سے آپ نے کم عمر میں بہت زیادہ علم حاصل فرما لیا۔ جب آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے والد کا وصال آپ کو گہرے رنج اور دکھ کا باعث بنا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو باپ کی کمی کا احساس ہونے نہ دیا۔ والد کے وصال کے بعد آپ کو وراثت میں ایک انگور کا باغ اور ایک پنچکی ملی۔ آپ خود اس باغ کے درختوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ باغ سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا خرچ اٹھاتے، پھر بچی ہوئی رقم کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں درختوں اور پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس زمانے کے ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ گھومتے ہوئے آپ کے باغ میں آئے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم قندوزی کو دیکھا تو سب کام چھوڑ کر ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئے اور نہایت احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا کر انگور کا ایک خوشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور باادب ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلوک بہت پسند آیا، اور آپ یہ جان گئے کہ یہ بچہ اللہ کی تلاش میں ہے۔ اس لیے آپ نے جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکال کر دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں رکھ دیا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقمہ کھایا تو آپ کے دل میں عشق حقیقی کا جذبہ بیدار ہو گیا اور آپ کا دل نور الہی سے منور ہو گیا۔ آپ کی کیفیت ایسی بدل گئی
کہ آپ نے اپنا باغ اور پنچکی بیچ کر سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کی محبت کا جذبہ آپ کے دل میں بھڑک اٹھا اور آپ ایک مرشد کامل کی تلاش میں نکل گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت لی۔ اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں معزز مشائخ بھی حاضر تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ 2 رکعت نفل ادا کرو۔ آپ نے ادا کر لی۔ فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھو۔ آپ نے پڑھ لی۔ پھر فرمایا کہ 21 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھو۔ آپ نے پڑھ لیا۔ بعد میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف کیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ عز و جل تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر 4 تر کی ٹوپی پہنائی۔ 4 تر کی مطلب 4 چیزیں چھوڑ دینا۔ ترک کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ 4 تر کی مطلب 4 چیزیں چھوڑ دینا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی ہے ترک دنیا، دوسری ہے ترک عقبہ، یعنی اپنے لیے نہ دنیا مانگنا اور نہ آخرت مانگنا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا۔ تیسری چیز ہے کھانے اور سونے کو ترک کر دینا، مطلب صرف اتنا ہی کھانا اور اتنا ہی سونا جس سے جان بچ سکے، نہ کہ بھوک مٹے۔ چوتھی چیز ہے نفسانی خواہش کو ترک کر دینا، یعنی جو نفس کا ہے اس کے خلاف عمل کرنا، اور جو ان 4 چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے یعنی ترک کر دیتا ہے وہی شخص 4 تر کی ٹوپی پہننے کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ان 4 باتوں کی نصیحت کی، ان 4 چیزوں کو چھوڑ دینے کی نصیحت فرما کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرید بنا لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک کے ساتھ کئی مقامات کا سفر کیے اور کئی مقامات پر کئی واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں اور بھی اولیاء کرام تھے۔ گفتگو کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ ایک ایک ولی ایک ایک کرامت دکھائیں گے، لہذا سب اولیاء نے اپنی اپنی کرامت دکھائی۔ جب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر سونے کا ایک ٹکڑا نکال کر ایک دھرویش کو دے دیا اور شیرینی لانے کے لیے کہا، اور ایک دوسرے ولی نے لکڑی کو ہاتھ میں پکڑا تو وہ لکڑی سونا بن گئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی۔ اپنے مرشد پاک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ نے اپنے کمبل میں ہاتھ ڈالا اور 4 تازی روٹیاں نکال کر ایک فقیر کو دے دی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کرامتوں کی بارش کر دی، جس سے دنیا کے کئی لوگ سیراب ہو گئے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر معرفت کے منازل طے کر چکے تو آپ کے مرشد نے آپ کو رخصت کر دیا۔ اپنے مرشد سے رخصت ہونے کے بعد مختلف شہروں میں مختلف اولیاء کرام کی صحبتوں سے فیضیاب ہو کر مکہ المکرمہ جانے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ کچھ دنوں مکہ مکرمہ میں قیام کیا، حج کا فریضہ ادا کیا، پھر مکے سے مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینے میں آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر میں مصروف تھے کہ دربار رسالت سے آواز آئی کہ اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، دین کے مددگار ہو۔ میں نے تم کو ہندوستان کی ولایت بخشی، وہاں کفر اور تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اجمیر جاؤ اور وہاں سے کفر اور ظلمت کو دور کر دینا اور سارے ہند میں اسلام کو پھیلانا۔ دربار رسالت کی اس بشارت کو سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر ایک بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی کہ آخر یہ اجمیر ہے کہاں، کس ملک میں ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے، مدینے سے کتنی دور ہے،
انہی خیالات میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خود آنکھ لگ گئی۔ پھر آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجمیر کا تمام شہر، قلعہ سب دکھا دیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جنت کا ایک انار دے کر وہاں سے رخصت فرما دیا۔ ملتان، لاہور، پھر لاہور سے دلی، دلی سے ہو کر آپ اجمیر تشریف لائے۔ اجمیر تشریف لانے کے بعد ہند کی عوام نے آپ کی کئی کرامتیں دیکھی، جن میں بیٹھے ہوئے اونٹوں کا نہ اٹھنا، انا ساگر کا ایک کوزے میں سما جانا، جوگی اجے پال کا اسلام قبول کرنا، شہاب الدین غوری کی فتح وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری مشہور کرامتیں دیکھ کر تقریباً 1 کروڑ لوگ ہندوستان میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور کئی مریدین کا شمار اولیاء کاملین میں ہو گیا۔ آپ کے پاس کوئی غریب آتا تو وہ خالی ہاتھ نہ جاتا، اور آپ کے دربار میں جو بھی آتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اجمیر ہی میں رہ کر آپ نے اسلام کو پھیلایا۔ آپ کو سماع کا بہت شوق تھا، آپ سارا وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے، آپ زیادہ تر باوضو رہتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں وقت گزارتے تھے۔ آپ حالت استغراق میں رہتے، آنکھیں بند کرتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ آنکھیں کھولتے تھے۔ اس وقت آپ کی یہ حالت ہوتی کہ جس شخص پر بھی آپ کی نظر پڑتی تو وہ پل بھر میں ولی کامل بن جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو، ہمارے دین کے مددگار ہو، تمہیں ہماری سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سنت نبوی کو اپناتے ہوئے آپ نے بی بی امت اللہ سے نکاح فرمایا۔ سن 590 ہجری میں آپ نے بی بی امت اللہ سے نکاح فرمایا۔ بی بی امت اللہ کے بطن سے آپ کو 3 اولادیں ہوئیں۔ آپ کے پہلے بیٹے کا نام حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی بیٹی کا نام حضرت بی بی حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی کی بی بی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ سن 620 ہجری میں آپ نے دوسری شادی کی اور آپ کے بطن سے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیٹی اور کل 3 بیٹے تھے اور سبھی مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ وفات کے لیے کچھ ہی دن باقی ہیں، لہذا آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹوپی، دستار پہنایا اور حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا عصا مبارک اور خرقہ عنایت فرمایا، قرآن مجید اور اپنی خاص جان نماز بھی عطا کی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس امانت ہے جو خواجگان چشت سے ہم تک پہنچی ہے۔ میں تم کو یہ مقدس امانت سونپ رہا ہوں، تم پر لازم ہے کہ جس طرح ہم نے ان چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ رکھا ہے تم بھی اسی طرح رکھو گے۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں خدا تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کچھ نصیحتیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی پہنچ کر دلی میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ ابھی 20 دن ہی گزرے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ واصل بحق ہو گئے۔ جس رات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اس رات کئی اولیاء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معین الدین حق تعالی کا دوست ہے، ہم آج اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ رجب کی 6 تاریخ کو پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کسی کو بھی کمرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ رات بھر کمرے سے ذکر کی آواز آ رہی تھی۔ رات کے آخری حصے میں وہ آواز بند ہو گئی۔
ہر روز فجر سے پہلے دروازہ کھول دیا جاتا تھا، لیکن اس بار دروازہ نہیں کھلا۔ خادمین گھبرا گئے، آخر کار دروازے کو توڑا گیا۔ خادمین اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ غریب نواز سرکار وصال فرما چکے ہیں۔ لوگوں نے پیشانی مبارک کو دیکھا تو جبین مبارک پر صاف صاف لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، مطلب یہ خدا کا محبوب ہے، یہ خدا کی محبت میں ہی وفات پایا۔ رجب کی 6 تاریخ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے ساتھ لوگوں کا کثیر ہجوم تھا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین نے پڑھائی۔ جس کمرے میں آپ کا وصال ہوا اسی کمرے میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آج جس گنبد کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں اسی کمرے میں آپ عبادت اور ریاضت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مزار مبارک پر صدیوں سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا عرس مبارک رجب کی 1 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک منایا جاتا ہے۔ سما خانے میں محفل سما چاند رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ رجب کی 6 تاریخ کو دن میں قل ہوتا ہے اور رجب کی 9 تاریخ کو بڑا قل ہوتا ہے۔ عرس کے دوران لاکھوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین دور دراز سے مزار مبارک پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں۔ احقر کو بھی ایک مرتبہ زیارت کا موقع ملا۔ ذوالحج کی 6 تاریخ تھی جب احقر وہاں موجود تھا۔ سن 2011 میں لاکھوں کا مجمع زوال سے قبل سبھی عقیدت مند کھڑے ہو کر سلام عاجزانہ پیش کیے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک سلام و فاتحہ ہوئی۔ قریب کے لوگ اپنے گھر کی بالکنی پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا میں شریک تھے۔ نورانی سما تھا، دھوپ کی شدت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ روضہ خواجہ کی زیارت کر کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ہم نکلے۔ انا ساگر، 2.5 دن کا جھوپڑا اور تارا گڑھ کی سیر بھی کی۔ صرف جنتی دروازے کے نیچے سے گزرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا کیونکہ وہ سال میں صرف 4 بار کھولا جاتا ہے۔ ایک تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر، دوسرا عید الفطر کے موقع پر صبح 4 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک، تیسرا 6 شوال المکرم کو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر، اور چوتھا عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ کیونکہ ذی الحجہ کی 10 تک تو ہم اجمیر شریف سے روانہ ہو چکے تھے، لہذا جنتی دروازے کی آرزو رہ گئی۔ انشاءاللہ اگر پھر ایک بار موقع ملا تو جنتی دروازے سے داخل ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اجمیر شریف کو 7 مرتبہ جانا یہ ایک حج کے برابر ہے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اللہ چاہے تو اس سے زیادہ ثواب عطا کر دے، لیکن 7 مرتبہ زیارت کرنا یہ ایک حج کے برابر نہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ 7 مرتبہ زیارت کرنے والے سے زیادہ بہتر وہ ہے جس نے 8ویں مرتبہ زیارت کی۔ جتنا زیادہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ کی زیارت کرو گے اتنا زیادہ فیضیاب ہو جاؤ گے۔ جتنی مرتبہ اللہ نے موقع دیا اتنی مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی زیارت کیجیے۔ اگر اس سال زیارت کا موقع ملا تو ہماری طرف سے سلام عرض کیجیے، اور اگر اس سال زیارت کا شرف حاصل نہ ہوا تو اپنے ہی گھروں میں فاتحہ خوانی، تناول تبرک کا انتظام کر کے لوگوں کو کھلائیے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نذر کر کے اپنے لیے بھی دعائے خیر کیجیے۔ کچھ بھی بدعت نہیں ہے، اگر خواجہ کا کرم ہو گیا تو سب کی نیا پار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رجب کی 1 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک پورے اجمیر میں عرس مبارک کی دھوم رہتی ہے۔ کسی بھی وقت میں فاتحہ خوانی کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔